السلام علیکم پبلک، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ سٹوری مجھے اعجاز بھائی نے بھیجی ہے، تو چلیں بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ سبیل بھائی، میں مری کا رہائشی ہوں۔ ویسے تو اس طرح کے واقعہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، مگر یہ ان سب سے الگ تھا۔ تو ہوا کچھ اس طرح، سردیوں کا موسم تھا اور مری میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تو لوگ جلدی شاپ بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، کسی کا پارسل تھا میرے پاس، جو کہ میری شاپ کے مالک نے مجھے کسی کو دینے کے لیے دیا، اور اس کی وجہ سے مجھے شاپ پر ہی رکنا پڑا۔ تو سبیل بھائی، میری شاپ مین بازار سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ میرے آس پاس کی 4 سے 5 دکانیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے بند ہو گئی۔ مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے 1 بج گیا۔ میں شاپ میں ہی بیٹھا تھا تو اچانک سے مجھے باہر سے کچھ گھرانے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی کتا ہوگا، اٹھ کے اس کو بھی بھگا لیتا ہوں اور ساتھ ہی شاپ کا ڈور بھی بند کر دیتا ہوں۔ اٹھ کر جیسے ہی دکان سے باہر گیا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، مجھے کچھ بھی نہ دکھا۔ واپس آ کر میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا ڈور بند کر کے۔ تو یوں ہی بیٹھے بیٹھے بہت ہی زیادہ بور ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ جس کو پارسل دینا ہے اس کے آنے تک کوئی مووی ہی دیکھی جائے۔ میں اپنے فون میں مووی میں فل متوجہ ہو گیا، اور میری دکان کے ڈور پہ کوئی چیز تھم سے آگے لگی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، پہلے تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر باہر دیکھا۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور اٹھ کر ڈور اوپن کیا، تو مجھے شاپ کی لیفٹ سائڈ سے کوئی عجیب سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کرچ کرچ کر رہا۔ میں باہر نکلا تو بہت اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون کی ٹارچ آن کی اور دیکھا سائڈ پہ کوئی اس طرف مڑ کر بیٹھا ہے۔ اس نے جب میری طرف مڑ کر دیکھا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ سبیل بھائی، آپ یقین نہیں کریں گے، مگر یہ بات بالکل سچ ہے۔ اس کی شکل کچھ اس طرح کی تھی، آنکھیں لال سرخ اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پاس سے عجیب و غریب طرح کی سمیل آ رہی تھی۔ وہاں سے اپنی دکان کو کھلا چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اور سبیل بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، بھاگتے ہوئے میری چپل تک اتر گئی۔ پیچھے دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی۔ میرا گھر روڈ کی نیچے والی سائڈ ہے اور مجھے روزانہ جنگل میں سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جیسے ہی جنگل میں ہوا تو اچانک سے وہ چیز میرے سامنے آ گئی۔ سبیل بھائی، میرے پاس میرے اللہ کے سہارے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میری رائٹ سائڈ پر ایک گھر کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد اونچا اونچا کرنے لگا، جا کے اس گھر کے دروازے کے ساتھ ٹکرا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میری جیسے آنکھ کھلی اور میں اپنے گھر کے بیڈ پہ پایا گیا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا، میری امی نے کہا تم 5 دن سے بے ہوش ہو۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہیں وہی لا کے چھوڑ کر گئے ہیں جن کے گھر کے سامنے تم پڑے تھے۔ پھر میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ میرا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ میری امی نے مجھے پیر بابا کے پاس لے کر گئی، انہوں نے مجھے تعویذ دم کر کے دی۔ پھر کچھ دن تک میرا بخار ختم ہو گیا۔ سبیل بھائی، آج بھی رات کے وقت مجھے گھر سے باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ تھی اعجاز بھائی کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہو، اور جس نے اپنی سٹوری سینڈ کرنی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا واٹس ایپ، اس پر سینڈ کر سکتے ہیں، یا کمنٹس باکس میں پوری ڈیٹیل سے لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں۔ پبلک لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن آل پہ پریس کرنا نہ بھولنا۔ جی ہاں دوستو، اس سے ہوگا کہ آپ کے بھائی کو موٹیویشن ملے گا، اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا میرے بھائیوں کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ تو ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔